إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَمَن یعشو، اور جو کوئی غفلت برتتا ہے یعنی اندھا بنتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے، نقید، ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو قرآن سے لاپرواہی کرتا ہے، قرآن سے جو ہے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، شیطانن، ایک شیطان، فہوا، تو وہ لہو اس کے لیے قرین، دوست ہو جاتا ہے، یعنی ایسا دوست ہو جاتا ہے، قرین جو ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والا دوست ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یعنی شیطان ہے، وہ کیا کرتا ہے، لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ وہ روکتے ہیں ان کو، عن السبیل، راستے سے، یعنی وہ غافل شخص جو ہے جو قرآن سے دور جاتا ہے اس کو راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، کون؟ یہ جو غافل لوگ ہیں، انہم، بے شک وہ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اپنی غلطی کو بھی ان کو صحیح لگتی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءنا، جب وہ آئے گا ہمارے پاس، یعنی وہ قرآن سے غافل شخص، قالا، کہے گا، یا لیت بینی، اے کاش میرے درمیان، و بینک، اور تمہارے درمیان، بعد المشرقین، دوری ہوتی دو مشرقوں کی، یعنی مشرق اور مغرب کی بہت زیادہ دوری ہوتی، بہت فاصلہ ہو جاتا. بئس القرین، تو بہت برا ساتھی ہے، یعنی کون؟ شیطان کے. ہم دونوں کے بیچ میں بہت دوری اور بہت فاصلہ ہو جاتا، ہمارے پاس ہی نہیں آتا، ایسا سمجھتے. یہی کہا جا رہا ہے کہ بعد میں جب رزلٹ پتہ چلے گا، اب تو بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، اب تو جو ہے شیطان کی بات مان رہے ہیں، شیطان ایسا بھٹکا دیا کہ اس کی بات ہی صحیح لگ رہی ہے، صحیح غلط کو بھی صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں. لیکن جب پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب کہیں گے کاش اتنی دوری ہوتی. دنیا میں شیطان جو ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ ویل وشر ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے امید کریں گے کہ کاش وہ ملتا ہی نہیں اور اتنا دور جو ہے ہم سے ہوتا. وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو، یعنی یہ جو تمہارا چیخنا ہے، چلانا ہے یا تم بول رہے ہو، وہ تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا. الیوم، آج، اذ ظلمتم، جب ظلم کیا تم نے، یعنی تم نے شیطان کو کیا کیا؟ اپنا ساتھی بنا لیا. اور جب تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا حق نہیں ادا کر کے ظلم کیا. انکم، بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، مشترک ہو، یعنی ظلم میں ساتھ تھے، اب کوئی جدائی نہیں ہے. وہ دوست جن کے ساتھ تم نے یہ بنا لیا تھا، تمہارا شیطان، تمہارا سب کچھ جو ہے، تم مطلب جو سب مل کے یہ غلط کام کر رہے تھے، سب ایک ساتھ عذاب میں مشترک ہوئے نا، ساتھ ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ المرء مع من احبا، انسان جو ہے قیامت کے دن دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ ہوگا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب لوگ خبر سے نکلیں گے تو جو نیک لوگ ہوں گے فرشتے ان کو تھام لیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے شیطان ان کو چمٹ جائیں گے، ان کے ساتھی بن جائیں گے، اور وہ اس سے پناہ مانگیں گے، یعنی انسان شیطان سے پناہ مانگے گی کاش ہم سے دور چلا جائے، لیکن کیونکہ سب ایک ساتھ تھے، دنیا میں گناہ ساتھ کرتے رہے، تو ساتھ وہاں پہ جو ہے ایک ساتھ ہوں گے. افانتا، کیا بھلا تو تسمع الصم، تو سنوائے گا بہروں کو، او تہدی، یا تو راہ دکھائے گا، العمی، اندھوں کو، ومن کانا، اور جو کوئی ہو وہ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی محبت اور دوستی انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایک دم بہرا، اندھا بنا دیتا ہے، لیکن وہ دوستی کام کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو دوستی بری چیز نہیں ہے، لیکن برے دوست یا برے لوگوں سے دوستی جو ہے بری چیز ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے جو بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، یعنی جن کو ہدایت نہیں سنائی دیتی، ہدایت نہیں دکھائی دیتی،
ان کو چاہے جتنا بھی ہم ہدایت کی طرف بلائیں وہ نہیں آ سکتے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ پھر اگر ہم لے جائیں بِکَ تجھ کو فَإِنَّا تو بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو پچھلے نبیوں کو بھی ان لوگوں نے کسی کو قتل کر دیا, کسی کو مارا, کسی کو نکال دیا, کچھ نہ کچھ کیا, لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ نبی اگر چلے جائیں, ہٹ جائیں, کہیں دور ہو جائے تو بھی اللہ کا عذاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان کا جو برا انجام ہے, یعنی دے ویر پلاننگ ٹو کل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایون اف دے کل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ دیٹ از دا فائنل تھنگ. اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کا شرک کریں گے تو نبی کو مار کے یا ان کا قتل کر کے یا ان کو دور کر کے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. او نورینکا یا ہم دکھائیں آپ کو الذی وہ چیز وعدناہم وعدہ کیا ہم نے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کا برا انجام دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. فَإِنَّا تو بے شک ہم علیہم ان پر یعنی ان کے عذاب پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں, یعنی عذاب دینے والے ہیں. یعنی آپ کے جیتے جی بھی عذاب دے سکتے ہیں, آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی عذاب دے سکتے ہیں. دونوں طرح سے ان کو عذاب دینے کے قادر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. فَاسْتَمْسِكْ پس مضبوط تھام لو. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بس کیا کریے, مضبوط تھام لیجئے, پکڑ لیجئے, بالذی اس چیز کو اوحیا جو وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف, یعنی قرآن. انکا بے شک اب آپ اعلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے, جو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو برے ساتھی کا انجام برا ہے. اگر برے سے بچنا ہے, سیدھے راستے پر جانا ہے, تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو تھام لینا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذکر لکا البتہ ذکر ہے تیرے لیے. یعنی اب یہ کیا ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. وَلِقَوْمِكَ اور تیری قوم کے لیے. یعنی اب ہم کو کیا کرنا ہے, قرآن پکڑنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا ہے. اس کو پکڑیں گے تو شرف ہے, کیونکہ یہ ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہیں. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور بے شک وہ البتہ ذکر ہے تیرے لیے, یہ ایک نصیحت ہے, یہ یاد دہانی ہے. اس کے علاوہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون اور عنقریب تم پوچھے جاؤ گے. یعنی اب عنقریب پوچھے جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو قرآن دیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کو پکڑا, تھاما, عمل کیا, یا اس کو چھوڑ کر کیا معاملہ کرتے رہے, اس کی قدر کی یا ناقدری کی, یا اس کو چھوڑ کر تم جو ہے کس کے پیچھے پڑ گئے, تم جو ہے دنیا کے پیچھے پڑ گئے, تم جو ہے دنیا کی جو ہے ہم دیکھیں قرآن کی تعلیم ہم کتنا حاصل کرتے ہیں, دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے پیچھے ہے ہم, جو ہے سائنس, اردو, فزکس, کامرس, انجینئرنگ, سب کے پیچھے جو ہے سالوں سال لگاتے ہیں, محنت جتنی لگاتے ہیں. کیا تم قرآن کو کیا کیے ہو؟ تو عنقریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم قرآن کے لیے کیا کیے ہیں. وَاسْأَلْ اور پوچھ لیجئے من ارسلنا جس کو بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے, یعنی ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, من رسولنا ہے نا, اپنے رسولوں میں سے. تو تمام رسولوں میں سے, یعنی ان کے ماننے والوں سے, ان کے علماء سے, پچھلی قوموں سے, سب سے پوچھ لیجئے. مطلب یہ ہے اجعلنا کیا بنایا ہم نے من دون الرحمن رحمان کے سوائے آلہۃ کوئی الہ یعبدون ان کی بندگی کی جائے. یعنی پچھلی انبیاء اکرام جو آئے تو ان کی قوموں سے بھی پوچھ لو, اور ان کے یعنی اب رسول تو ہے نہیں نا, تو ان کی قوموں سے پوچھ لو کیا کسی رسول نے بھی اللہ کی علاوہ پر کسی اور کی عبادت کا حکم دیا. یعنی پچھلی کتاب ہے یا پچھلے رسول ہے, کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم نہیں لے کر آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے, یعنی معجزات, اِلیٰ فرعون طرف فرعون کے, وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے. فقالا تو اس نے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے, انی رسول رب العالمین بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. فلما پھر جب جاءہم وہ لایا ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری آیات, یعنی ہماری نشانیاں معجزات لے کر آیا, اسپیشلی عصا اور ید بیضا, اذا ہم منہا یضحکون تو جب ان پر سے ہنستے تھے, یعنی نشانیوں کے اوپر وہ کیا کیے, ہنسے. وما نریہم اور نہیں ہم دکھاتے ان کو من آیاتن کوئی نشانی الا ہی اکبر مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی من اختہا اپنی بہن سے, یعنی پہلی نشانی دوسری نشانی سے اور بھی بڑی ہوتی. جس طرح اگر ہم ان کے اوپر دیکھیں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 سے 133 تک ان کے
تو تمام عذابوں کا ذکر ہے. قحط آیا, طوفان آیا, ٹڈیاں آئے, جوا آئے, مینڈک آئی, ڈیم ٹوٹ گیا, پانی پورا آیا. تو مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ دعا کرو. تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت اور بڑی ہوتی, کیونکہ وہ ایک مصیبت آنے کے اوپر بھی سدھرتے نہیں تھے نا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور پکڑ لیا ان کو عذاب نے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوٹ جائے. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا, یعنی ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کیا کہا, یا ایھا الساحر, اے جادوگر, ادعو لنا, دعا کرو ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, بما عہد عندک, بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے پاس. یعنی ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر تم ہم کو بچا لیں گے تو ہم کیا کریں گے, ہدایت لے کر آئیں گے. اننا لمفتدون, بے شک ہم ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہر ٹائم اب یہاں پہ بھی جھوٹا وعدہ کیے کہ ہم جو ہے یہ مصیبت ہٹا دو, یہ وہ ہٹا دو, یہ تکلیف ہٹا دو, یہ عذاب ہٹا دو, ہم ایمان لے کر آئیں گے. لیکن عذاب ہٹ گیا تو پھر وہی ہٹ درمی پہ, پھر وہی شرک پہ, پھر اپنی باتوں پر وہ چلے جاتے. فلما کشفنا, پھر جب کھول دیا ہم نے, عنہم العذاب, ان سے عذاب کو, اذا ہم, تب وہ, ینکثون, پھر جاتے ہیں. ونادا, اور پکارا, فرعون نے, فی قومہ, اپنی قوم سے, یعنی سب کو اکٹھا کیا. قال, یا قومی, کہا, اے میری قوم, الیسا, کیا نہیں ہے, لی ملک مصر, میرے لیے بادشاہت مصر کی, وہذہ, اور یہ, الانہار, دریا یا نہریں, تجری, جو بہتی ہے, من تحتی, میرے نیچے سے, یعنی یہ ساری چیزیں میری ملکیت ہے. افلا تبصرون, کیا بھلا نہیں تم دیکھتے ہو, یعنی میری عظمت کو دیکھو, میری ملکیت کو دیکھو, میری بادشاہت کو دیکھو, میری دولت کو دیکھو, مصر نہروں کو دیکھو. یعنی ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ تکبر کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں میری ہے. یعنی مصر کا پانی, خوشحالی, یہ ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی اس کے اوپر فخر کرنے لگا. اور کہا یہ بھی جاتا, یعنی جاتا ہے کہ مصر کی حکومت جو ہے بہت اچھی تھی. اور یہ مصر کی حکومت دکھا کر, یہ ساری چیزیں دکھا کر فرعون کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں ہے, یہ سب تو میرا ہے, یہ نہریں بھی میری ہے, یہ سب کچھ میرا ہے. ام انا خیر, بلکہ میں بہتر ہوں, من ھذا الذی, اس شخص سے جو ہوا مہین, وہ حقیر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حقیر, کمزور, معمولی کہنے لگا. یہ دیکھو, اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے وہ بھی کمزور ایک تھی, تو یہ کمزور قوم سے کمزور شخص ہے. ام آئی ناٹ بیٹر دین ہم, موسیٰ کہاں اور میں کہاں, یہ کہنے لگا فرعون. ولا یکاد یبین, اور نہیں قریب کہ وہ واضح بات کرے. یعنی بات کرنے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی نا, تو وہ بات ہے, وہ کلیئر بات نہیں کرتے تھے. تو فلولا القیا, تو کیوں نہیں اتارے گئے, علیہ, اس پر, اسورۃ, کنگن. یعنی اگر بات اپنی اتنی کہہ رہے کہ اتنا بڑا آدمی, اس کی بات ماننا چاہیے, تو اس کے پاس اگر یہ باتیں بڑی کر رہا ہے تو اس کے پاس مال بھی ہونا چاہیے, کنگن بھی ہونا چاہیے, پیسہ بھی ہونا چاہیے, شاہد بھی ہونا چاہیے, من ذہب, سونے کے, او جاء, یا آئے, معہ, اس کے ساتھ, الملائکۃ, فرشتے, مقترنین, ساتھ رہنے والے. یعنی بادشاہ کے آگے پیچھے جو ہے جس طرح درباری پھرتے ہیں یا اس کے سلیوز پھرتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے اگر وہ اللہ کی طرف سے آیا تو فرشتے گارڈز بن کے کیوں نہیں پھر رہے, تو ایسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. یہ فرعون کویسچن کر رہا ہے. فاستخف, تو ہلکا پایا اس نے, قومہ, اپنی قوم کو. یعنی عقل سے کمزور سے جاہل لوگ تھے, اس نے اس طرح کر کے جو ہے ان کو بیوقوف بنا دیا. فطاعوہ, تو انہوں نے اطاعت کی اس کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر توحید پہ آنے کے بجائے وہ جو ہے فرعون کی بات میں آ گیا. اور قارون جیسا جو ہے بڑا امیر آدمی بھی جو اس میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہونے کے باوجود. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ تھے وہ فاسق لوگ, یعنی خود ہی نافرمانی جو ہے اپنے لیے چوز کیے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھائے, ایسا نہیں تھا کہ نہیں دکھائے. ایک تو عصا دکھائے, ید بیضا دکھائے, پھر اس کے بعد اتنے سارے ان کے اوپر عذاب آیا, وہ بھی کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. لیکن فرعون کی جو ہے چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے. فلما آسفونا, تو جب وہ غصے میں لائے ہم کو, یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل میں نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کی. تو اب یہاں پہ فلما آسفونا, آسفو یا پھر حمزہ سین فا سے ہے, تو غضب سے زیادہ شدید, جس میں یعنی شدت بھی ہو اور افسوس بھی ہو, تو دونوں چیزیں آئے گی اس کے اندر. افسوس بھی ہوا اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ غصہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. انتقام لیا ہم نے, منہم, ان سے, فاغرقناہم اجمعین, تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو. یہ سب ہم کو معلوم ہے کیا واقعہ ہے. فجعلناہم, تو بنا دیا ہم نے ان کو, سلف یعنی جس کو رہنما یا امام کہا جاتا ہے, مثلا, اور ایک مثال, ایگزامپل, للآخرین, بعد والوں کے لیے. یعنی یہاں پر بعد والوں کے لیے ایک گائیڈ بنا دیا,
سلف کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے کام جو گزر چکی، تو جو گزر چکا تو ان کو اگر تم فالو کرو گے، ان کو اگر تم امام مانو گے، ان کو وہ کرو گے، تو تمہارا پھر ایسا حال ہوگا. یعنی تم جو فرعون اور اس کے ساتھی کیے، جو مصر والے لوگ کیے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے. یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا. ولما ضربا، اور جب بیان کیا گیا ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، مثلا بطور مثال، اذا قوم کا، تیری قوم پر، جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قریش کے اوپر، منہ یصدون، اس سے تالیاں بجاتے ہیں، چلاتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہی جاتی تھی قریش کے سامنے، تو وہ کہتے تھے ہم فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہیں، تو کیا ہوا، کیا غلط ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. ایسی بات کرتے تھے اور تھالیاں بجاتے تھے اور چلاتے تھے. اور یہ بھی تو ہم مطلب پچھلے انبیاء کی جب اگزامپلس دیتے تھے تو پھر یہ غلط بات کی اگزامپل وہ لوگ دیتے تھے. وقالو، اور کہنے لگے، آلہتنا، کیا ہمارے الہ یعنی معبود، خیرن بہتر ہے، ام ہوا، یا وہ ہمارے الہ بہتر ہے، یا عیسیٰ بہتر ہے. ما ضربوہ لکا، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو تیرے لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال، الا جدالا، مگر جھگڑے کی طور پر. بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ ایک قوم ہے جھگڑالو، یعنی جو ہر بات میں بحث کرتے ہیں، ہر بات میں جھگڑتے ہیں، ہر بات میں عیب نکالتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ بات ہی نہیں تھی اس میں، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا. جب وہ اللہ کے رسول ہے بتاتے تھے تو پھر یہ ایک اس کے اندر ایک عجیب سی بات نکال کے جو ہے وہ کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں تو عیسائی کیا کرتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط پروف کرنا چاہتے تھے. ان ہوا، نہیں وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، الا عبد، مگر ایک بندہ ہے. یعنی انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. انعمنا علیہ، انعام کیا ہم نے اس پر، وجعلناہ، اور بنا دیا ہم نے اس کو، کس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، مثلا ایک مثال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ اللہ کے سوائے جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. قریش نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی اور اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، تو کیا اس میں بھی خیر نہیں ہے؟ تو ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 کی جو ہے آیت پڑھی، جس میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرو گے تو اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں تم وارد ہونے والے ہو، تو پھر وہاں پر یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا، اور ان میں سے ایک ابن زبارہ نام کا آدمی تھا. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، کہ یہ حکم خاص ہمارے معبودوں کے لیے، ہر امت اور ہر گروہ کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے ہے. تو اس نے آپ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم جو نبی ہے، آپ ان کی والدہ کی تعریف بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نصارہ ان دونوں کو پوچھتے ہیں. یعنی یہ بات ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا. اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں. اگر یہ سب بھی جہنم میں ہو تو ہم راضی ہے، یعنی یہ ہم اور ہمارے معبود بھی جہنم میں ہیں، اور عیسیٰ بھی، مریم بھی، یہ سب. جب یہ کہا گیا کہ معبود بھی جہنم میں ہوں گے اور یہ بھی جہنم میں ہوں گے، تو پھر کہنے لگے کہ عیسیٰ مریم سب جہنم میں ہوں گے. تو جب اس نے یہ بات سامنے رکھی تو سارے مشرک کیا کرنے لگے، اور کفار جو تھے وہ ہنسنے لگے. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے، جو بھی اللہ کے سوائے عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے بھی، حضرت مریم کی عبادت کرنے والے بھی، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے سب جہنم میں جائیں گے. یہ کیسے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کر کے چلا کے چیخ کے ہنسی مذاق جو ہے وہ لوگ کرنے لگے. تو وہی چیز یہاں پر ہے کہ وہ لوگ جس طرح ہنسی مذاق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا، البتہ ہم بنا دیں، مِنکم، تم میں سے، ملائکتاً، فرشتوں کو، فی الارض یخلفون، زمین میں وہ جانشین ہو، یعنی زمین میں چلے پھرے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری نسل سے فرشتے پیدا ہو. تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسل سے فرشتے پیدا ہوتے، یعنی کچھ فرشتے، انسان ایسے فرشتے جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایک چیز یہ ہے، یعنی فرشتے ایک انسان فرشتوں کی صفت کے ساتھ آتے، یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان بھی فرشتے کا شکل لیتے، جیسے فرشتے انسان کی شکل لے سکتے ہیں، انسان بھی فرشتے کی شکل لے سکتے ہیں.
اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ختم کر کے فرشتوں کو بسا دیتے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کرے، اور فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدائش ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے اگزامپل تھے، فرشتے آسمان پر ہے، بٹ اس سے یہ دونوں کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے نا. انہیں فرشتے آسمان پر ہے اور اس سے یہ اس کی وجہ سے وہ پوجے جانا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرشتوں کو کیوں اتنا بڑے مان رہے، کیوں ان کی عبادت کر رہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پر. اللہ چاہے تو یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم بنا دیں تم سے فرشتوں کو فی الارض یخلفون، زمین میں جو وہ جانشین ہو، یعنی جانشین کا مطلب زمین میں چلے پھریں، زمین کے انچارجز ہو. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو. تو کیوں عبادت کرتے ہو تم فرشتوں کی؟ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ دنیا میں چلے پھر، زمین پہ چلے پھرے، لیکن ہے کہاں پہ فرشتے؟ فرشتے آسمان پہ. کیا تم آسمان پہ فرشتے ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا سمجھ کر، ان کو بلند سمجھ کر، ان کو ان کی مقام ایسا بڑا سمجھ کر کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ وہ زمین کے اوپر فرشتے اتار دے اور تمہارے جیسے، مطلب تم جیسے زمین پہ چل رہے پھر رہے ویسے تم کو ان کو بنا دے. ایک مطلب اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے. اور تم جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ فرشتوں کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان اچھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سب، تو ایکچولی ان کی صفت فرشتوں جیسی ہے نا، وہ جو ہے اللہ کی عبادت گزار ہے، توحید کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تم جو ہے فرشتوں، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو جسٹ بیکاز یو ہیو بین گیون اے چوائس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اپنی آخرت اچھی کر لو گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تم سب کو ختم کر کے فرشتوں کو زمین پر بسا دے، بیکاز دے آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ فرشتے جیسے انسانی شکل لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو انسان بھی فرشتوں کی شکل لے سکتے اگر اللہ چاہے، بٹ اللہ ڈنٹ میک دس. اللہ فرشتوں کو فرشتے رکھے، انسانوں کو انسان رکھے. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہے. فرشتوں کا الگ کام ہے، انسانوں کا الگ کام ہے. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کچھ کنفیوز مت ہو. دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز ہے، دونوں اپنا اپنا کام کرو. اور وہ تو فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے، تم فرشتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، اور بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. لِلسَّاعَةِ، قیامت کی، یعنی قیامت کے وقت پھر سے دوبارہ سے آنے والے ہیں نا. فَلَا تَمْتَرُنَّ، تو نہ تم شک کرنا، بِہَا، ساتھ اس کے، یعنی قیامت کے. وَاتَّبِعُونِی، اور پیروی کرو میری. کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں، وہاں صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سب کی عبادت چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ، اور نہ روکے تم کو، الشیطان، شیطان. کس سے؟ آخرت پر ایمان سے، اللہ پر ایمان سے، توحید سے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ البتہ دشمن ہے کھلم کھلا. یعنی اس کی دشمنی ظاہر ہو چکی، اس کے باوجود تم اس کو کیوں فالو کرتے ہو؟ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ، اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام، بِالْبَیِّنَاتِ، کھلی نشانیاں. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کھلی نشانیاں لے کر آئے. پہلے ہم جو ہے اس کے بارے میں لے چکے ہیں. بچپن میں انہوں نے جھولے میں کلام کیا، اندھوں کو جو ہے آنکھ آ جاتے، پرندہ جو ہے کس طرح اڑتا، پھر مردے زندہ ہوتے، پھر لوگ جو گھر میں کھا کر آئے، کیا کھا کر آئے بتاتے. تو یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں نا. قال قد جئتکم، اس نے کہا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، حکمت یعنی دین ہے یہ یہاں پہ. ایک تو دانائی، وزڈم کی بنیاد پر جو توحید کی بات لے کر آئے ہیں. والی ابینت، اور تاکہ میں بیان کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیز، تختلفون تم اختلاف کرتے ہو، فیہ جس میں، یعنی جس میں تم اختلاف کرتے ہو. توحید اور شرک ہے نا بیسیکلی، تو اختلاف تو اس کو میں دور کرنے آیا ہوں. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے. واطیعون، اور اطاعت کرو میری. اب یہاں پر بھی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ کو جو ہے فالو کرنا ہے، ان کی جو ہے طریقے پہ چلنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہو ربی، وہ رب ہے میرا، یعنی میں خود. اب خود بھی یہ بول رہے میری عبادت کرو، نہیں بول رہے عیسیٰ علیہ السلام، کہہ رہے کہ وہ رب ہے میرا، وربکم، اور رب ہے تمہارا. فاعبدوہ،
پس عبادت کرو اس کی، یعنی صرف اور صرف اس کی عبادت کرو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی بیسیکلی توحید کا پیغام لے کر آئے، کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلائے. فاختلف الاحزاب، تو اختلاف کیا گروہوں نے، یعنی سب لوگوں نے اتنا کلیئر میسج ہونے کے باوجود اختلاف کیا، من بینہم، ان کے درمیان، یعنی کوئی انکار کیا، کوئی ریجیکٹ کیا، کوئی خدا بنا لیے، کوئی جو ہے سولی پر چڑھا دیے. فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شرک میں پڑ گئے، من عذاب یوم علیم، عذاب سے دردناک دن کے. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا. یعنی اختلاف نہیں چھوڑیں گے تو قیامت جو ہے، یعنی قیامت کے دن تک وہ اختلاف کریں گے، ایک دن قیامت آ جائے گی اور ان کو پکڑ لیا جائے گا. تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ ناشعور رکھتے ہوں گے. یعنی جب قیامت آئے گی تو پھر بہت کیسی شامت ہونے والی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہمیں بچا کر رکھیں. الاخلاء، دوست، یعنی اخلا جو ہے خواہ لام سے ہے، یعنی پکے اور گہرے دوست کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. یومئذ، آج کے دن، بعضہم، ان میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے، یعنی دوست بھی دشمن ہوں گے. مل کر یہاں پہ جوا کھیلے، شراب پیے، گندگی کیے، دھوکہ دیے، شرک پہ بلائے، وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے لیے، کیونکہ اللہ والے تھے تو بہت پکے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے تقوی والوں کے، کیونکہ تقوی والوں کی دوستی اللہ کے لیے تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں گے، کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، میرے جلال کی خاطر آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں، جس دن میرے سائے کے سوائے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرتے تھے. آپ کی میری محبت بھی اللہ کے خاطر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے سائے میں رکھے. ایک بحقی کی روایت ہے، اگر دو شخص اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ان میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب میں رہتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا اور کہے گا، یہ وہ آدمی ہے جس کو تو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا. لیکن وہ لوگ جو کسی دنیائی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہوگا تو دنیا کے ختم ہوتے ہی ان کی پکی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. تو سبحان اللہ، یہ جب حدیث میں پڑھی تو پھر مجھے بالکل یہ خیال آیا کہ ہم میں سے بھی کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو اکٹھا کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اکٹھا کر دے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیں، آمین. اور اس کے علاوہ پر قریش میں سے ایک شخص نے مثال جب عیسیٰ علیہ السلام کی دی، جو ابھی واقعہ ہم تھوڑی دیر پہلے لیے تھے، تو ساری قوم نے جو ہے اس کا ساتھ دیا، سب جو ہے ہنگامہ کیے، چیخے، چلائے، ہنسے، سیٹیاں بجائے. تو غلط کام ہو یا اچھا کام، اس کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور دنیا میں یہ جو سپورٹرز غلط کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، وہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. اور جو اللہ کے خاطر دوستی کریں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تو سبحان اللہ. اور یہ اللہ کے خاطر دوستی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قتل کرنے آئے تو ویسے ٹائم پر بھی ساتھ دیے. تو اللہ کے خاطر دوستی میں اپنے فائدے وہ نہیں، اپنی کتنا بھی مشکل میں کیوں نہ ہو، کتنا وہ نہیں ہو. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اگر ہم دیکھیں گے، وہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر جو دوستی تھی وہ دوستی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دوست ہم کو بھی نوازے، ایسے دوستوں سے، آمین. یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہیں کوئی خوف تم پر، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، الیوم، آج، ولا انتم، اور نہ تم، تحزنون، تم غمگین ہوں گے، یعنی سارے غم، سارے تکلیف تمہاری جو ہے تم دنیا میں اٹھا کے آئے وہ سب ختم ہو گئے، اور آج جو ہے تمہیں کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیت پر، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ مسلمان، یعنی ایمان تھے نا، اطاعت گزار. مسلمان کا مطلب ایمان کا اظہار بھی کیا اور اللہ کی اطاعت گزار بھی تھے. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، کیونکہ اکیلے تو جو ہے جا نہیں سکتے، اور ڈیفینیٹلی تم اور تمہاری بیویاں، یعنی ایمان والی جو بیویاں تھیں. تو تحبرون، تم خوش رکھے جاؤ گے، یطاف، گردش کرائے جائیں گے، یعنی پھرائے جائیں گے، علیہم، ان پر بھی، صحافن، یہاں پہ صحاف کا مطلب پلیٹ سے، رکابیاں بڑی بڑی، جس میں ایک صحاف یوزلی اتنی بڑی پلیٹ ہوتی ہے جس میں 5 لوگ کھا سکتے ہیں، من ذہب، سونے کے، وہ اکواب، اور پیالے، وہ
وفیہا اور اس میں ما تشتہیہ الانفس جو تمنا کرے گا نفس، یعنی جس کو جو چاہے گا سب کچھ وہاں پر ملے گا، وتلذ الاعین اور لذت پائیں گی نگاہیں، یعنی ساری یعنی ایمبینس بھی اچھا ہوگا، کھانے کے لیے بھی اچھے ہوں گے، برتن بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جنتوں میں داخل کر دے، آمین۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جیسا ایک کوئی ہوٹل میں رہتے، 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت میں کہیں جاتے تو پھر وہ ٹیمپرری ہوتا نا، تو وہاں پر پرماننٹلی وہیں پر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان جنتوں سے نوازے۔ وَتِلْكَ اور یہ الجنت جنت ہے، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا وہ جو تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو تھے تو تم عمل کرتے، یعنی جو تم نے عمل کیا وہ ہے تو اس کی وجہ سے تم کو جنت ملا، اور عمل اس کے لیے ضروری ہے۔ عمل کے بنا یعنی صرف تم نیت کر لیے، دل میں کر لیے، زبان سے بول لیے تو نہیں ہوگا، عمل کے بدلے ملا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت سے، منہا ان میں سے، تأکلون تم کھاؤ گے، ان المجرمین بے شک مجرم لوگ۔ مجرم جرم کیا ہے؟ قانون کے خلاف جانا۔ اللہ قانون دیے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یفتر عنہم نہ کم کیا جائے گا ان سے، یعنی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ یعنی مبلس کا مطلب جو ہے ابلیس بھی اسی سے ہے، دیکھیے اسی روٹ سے، تو نا امید ہونا، مصیبت ختم نہیں ہونا، یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک تکلیف آتی ہے تو غم کبھی نہ کبھی ہلکا ہوگا، کبھی نہ کبھی، لیکن وہاں پہ یہ ختم ہی نہیں ہوگا، ایسی مایوسی ہوگی۔ وما اور نہیں، ظلم نہ ہوں ظلم کیا ہم نے ان پر، اب یہ ان کو عذاب میں ڈال کے اللہ کا ظلم نہیں ہے، ولیکن کانوا لیکن تھے وہ، ہم الظالمون وہی ظالم، یعنی اللہ کی بات نہیں مانے، اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ ونادوا اور وہ پکاریں گے، یا مالکو اے مالک، یعنی یہ جہنم کا داروغہ ہے مالک، لیقضی چاہیے کہ فیصلہ کر دے، علینا ربک ہم پر تیرا رب، یعنی ہمیں موت تو بھی دے دو، کچھ تو کر دو، ختم کر دو، یہ مطلب کیسی آزمائش ہے یہ۔ قال انکم ماکثون کہے گا بے شک تم، یہ مالک جہنم کا داروغہ ہے، وہ کہے گا تم یوں ہی رہنے والے ہو، یعنی تم پر موت بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، وہ وہاں پہ موت مانگیں گے اس داروغہ سے جہنم کے، لیکن وہ بھی نہیں آئے گی۔ لقد جئناکم البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس، بالحق حق، ولکن اکثرکم لیکن اکثر تمہارے، یعنی میجورٹی، للحق حق کے لیے کارہون ناپسند کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں جب توحید کی بات، نیکی کی بات، حق کی بات کہتے تھے تو بری لگتی تھی، اس سے جو ہے تمہیں کراہیت ہوتی تھی، ایون وی فیس دس ٹوڈے، لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے حق کی بات، وہ تو تمہیں بری لگتی تھی۔ ابرموا بلکہ انہوں نے مقرر کیا، امرن ایک کام، یعنی نافرمانی کی تیاری تم نے خود کر لی، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں، یعنی تم نے جو ہے تیاری کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی ریڈی کیا۔ ام یحسبون یا وہ سمجھتے ہیں، انا بے شک ہم، لا نسمع نہیں ہم سنتے، یعنی تم جو دنیا میں بیکار باتیں کرتے ہو نہیں سنتے، سرہم ان کی راز کی باتیں، و نجواہم اور ان کی سرگوشیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سنتے ہیں۔ بلا ورسولنا کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لدیہم ان کے پاس لکھ رہے ہیں، تو یہ جتنے چھپی چھپی باتیں کر رہے ہیں یا پھر جو ہے سیکرٹ کر رہے ہیں، سب جو ہے ریکارڈ میں کرامن کاتبین جو ہے لکھ رہے ہیں۔ قل ان کانا کہہ دیجئے، اگر ہے للرحمن رحمان کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلا وہ عبادت کرنے والا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا، لیکن اللہ کی کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، سبحان پاک ہے، رب السماواتی رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، رب العرشی رب عرش کا، عما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو تم اللہ کی بیٹے بیٹیاں بنایا، اگر واقع میں ہوتے تو میں بھی عبادت کرتا، سب سے پہلے عبادت کرتا، لیکن ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے۔ فذرہم تو چھوڑ دو ان کو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے چھوڑ دو، یخوضوا بحثیں کرے، ویلعبوا اور کھیلتے رہے، حتی یلاقوا یہاں تک کہ وہ جا ملے، یومہم اپنے دن سے، الذی وہ جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اگنور کرو، چھوڑ دو، قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تو پھر اب ہر دائی کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو، اگنور کرو۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وہ ذات ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے، الہ الہ ہے، وفی الارض اور زمین میں، الہ الہ یعنی آسمان اور زمین دونوں کا الہ اللہ ہی ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وتبارک اور بابرکت ہے، تبارک اچھی چیزوں میں بڑھوتری
تو بابرکت ہے الذی وہ ذات لہو یعنی اچھی چیزوں میں بڑھوتری کرنے والا دینے والا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کیونکہ اب ایک دیکھیں ایک بین سے درخت پھل رزق آدم علیہ السلام سے اتنے سارے انسان ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لہو ملک السماواتی اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وعندہ اور اسی کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کا علم یعنی قیامت کب آئے گی کسی کو بھی نہیں معلوم ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. والا اور نہیں یملک الذین مالک ہو سکتے یعنی اختیار رکھ سکتے یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں من دونی اس کے سوائے الشفاعت کی یعنی کوئی شفاعت دے سکتے ہیں نہیں. شفاعت کا کنٹرول بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. الا من شہدہ مگر جو گواہی دے بالحق حق کے ساتھ وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں یعنی سچائی کی گواہی علم کی بنیاد پر ہوگی. گواہی دینے والے کو علم ہوگا تو ہی شفاعت وہ کر سکتا ہے جس کو علم ہو. تو یہاں پہ شفاعت کوئی نہیں یعنی سفارش ہے نا. شفاعت کا مطلب سفارش ہے. سفارش کوئی نہیں کر سکتا unless and until علم ہو کسی کو. تو جو سفارش کرے گا جس کو علم ہے یعنی اب دیکھیں کوئی اگر گواہی دے گا تو کون گواہی دے گا کوئی وٹنس ہوگا کوئی کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ جو ہے سفارش کر سکتا ہے یا وہ جو ہے گواہی دے سکتا ہے. یہ بت ہے یا جو تم سب اہل قبور کو جن کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں گے وہ خود ٹروت نہیں جانتے تو پھر وہ کیا تمہاری جو ہے تمہاری طرف سے سفارش کرے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہی ہے یہاں پہ کہ سوائے یعنی نہیں مالک ہو سکتی جن کو پکارتے ہیں نا یہ جو بت ہے شفاعت کی کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے. الا من شہدہ مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ یعنی جو وٹنس ہے وہی کر سکتے ہیں. ان خود وٹنس ہی نہیں ہے ان کو خود معلوم ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے تو کیسے وہ لوگ سفارش کریں گے. وَلَئِنْ اور البتہ اگر سألتہم پوچھو تم ان سے من خلقہم کس نے پیدا کیا ان کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ کہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ تو کہاں سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں یا پھرائے جا رہے ہیں. یعنی پیدا اللہ نے کیا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا پھر کس لیے شرک کر رہے ہو. وَقِيلِهِ قسم ہے ان کے قول کی یا ربی اے میرے رب ان ہؤلاء بے شک یہ قوم لا یؤمنون قوم ہے ایمان نہیں رکھتی. فاصفح پس درگزر کرو عنہم ان سے وقل سلام اور کہو سلام. یعنی اب ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے مطلب بی ان پیس جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں. اب ماننے والے نہیں ہیں. فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے یعنی اللہ کے حوالے کر دو وہ ان قریب جان لیں گے. یا تو جو ہے ان کے اوپر جب عذاب آئے گا جب جان لیں گے یا قیامت آئے گی تو جان لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہم کو توحید پر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.